الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ تبوک، جس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی کا لشکر، اس کے مضامین سورہ توبہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ توبہ کا درس جاری ہے۔ غزوہ تبوک سے پہلے کے جو مضامین ہیں ان پر تبصرہ ہو رہا ہے، اور چند آیات کے بعد غزوہ تبوک کے جو بعد کے حالات ہیں اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی اور تبصرہ ہوا ہے۔ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، مختلف جگہوں سے زکوٰۃ آتی تھی اور سینٹرل بیت المال میں وہ زکوٰۃ اکٹھا ہو رہی تھی۔ منافقین بھی آ کے مانگتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حلم کی وجہ سے اور اپنی شرافت کی وجہ سے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے فضل خاص کی وجہ سے جو بندوں کے ساتھ آپ کا رویہ تھا تو آپ ان کو دے دیتے تھے۔ جب ان کو کچھ دے دیتے تھے تو وہ خوش ہو جاتے تھے، نہیں دیتے تھے تو وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو یہ آیات اتری ہیں کہ اصل مستحق زکوٰۃ اور صدقات کی کون ہے۔ انما صدقات للفقراء والمساکین، یہ جو صدقات ہیں یہ منافقوں کے لیے نہیں ہیں، یہ صدقات بڑے اعلیٰ مقاصد کے لیے ہیں، اور ان کے جو مدات ہیں وہ اب نازل ہوئی ہے کہ معلوم ہو جائے ان منافقین کو جو بار بار آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیسے مانگتے ہیں۔ صدقات اور زکوٰۃ تو فقراء کے لیے ہے، فقراء عام ہیں، محتاج، پریشان حال، جن کی معاشی تنگی ہے۔ والمساکین، مساکین وہ ہیں جو پریشان حال تو ہیں، حالات ان کی نازک ہیں، لیکن وہ تعفف کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ والعاملین علیہا، جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، خواہ ان کی حالت اچھی کیوں نہ ہو لیکن وہ کارندے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، ان پر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، یہ وہ لوگ جو اسلام سے قریب ہو رہے ہیں ان کو اسلام میں لانے کے لیے، یا وہ جو شاطر دشمن ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کی اذیت سے، ان کے نقصان سے بچنے کے لیے، اسلامی کاز کے لیے، تاریخ اسلامی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے ان کو دیا جائے گا۔ اس پر علماء کے درمیان اختلاف ہے، بعض کا کہنا ہے کہ یہ مد ختم ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن مناسب بات یہ ہے کہ یہ مد جاری و ساری ہے، اور جب بھی ضرورت ہوگی اسے استعمال کیا جائے گا۔ وہ پھر رقاب، گردنیں چھڑانے میں، غلام آزاد کرنے میں، والغارمین، اور جو قرض دار ہیں بیچارے، قرض نہیں ادا ہو رہا ہے، ان کے قرض ادا کرنے میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ کی جو مد ہے اس پر بہت کچھ لکھا ہے ہمارے علماء نے اور ہمارے اکابرین نے، سابقون الاولون نے، علماء کرام نے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ رب العزت کے راستے میں پورا اسٹرگل آتا ہے، لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد، غلبہ دین۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو اشاعت ہے، دین کی جو رہنمائی ہے، دین کی جو تبلیغ ہے، اللہ کے راستے میں جو اسٹرگل ہو رہا ہے، اللہ کے دین کے راستے میں جو جہاد ہو رہا ہے، اس میں یہ مد خرچ ہو سکتی ہے۔ بہرحال احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ وہ اپنی سبیل اور مسافر کے مد پر خرچ ہو سکتی ہے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جانتا اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ تمہارے حالات کیا ہیں، اور یہ جانتا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کی مدد ہونی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ ذریعہ پیدا کرے کہ اس کے ذریعے لوگوں کی مدد ہو سکے۔ اب آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ منافقین کے جو ریشہ دوانیاں ہیں، ان کی جو اذیتیں ہیں، وہ جو پریشان کر رہے ہیں، طرح طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِالَّذِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کان کے کچے ہیں،
ومنهم الذین یؤذون النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کیا کہہ کے کہ وہ تو سراپا کان ہے، یعنی جو کہہ دے مان لیتے ہیں، جو کہہ دے مان لیتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ کہہ دو کہ اذن خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہترین کان ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، ان کا عفو درگزر ہے کہ تمہاری بات مان لیتے ہیں اور تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ اگر وہ پکڑنا چاہیں تو تمہارا کچا چٹھا واضح ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذن خیر کن کے لیے ہیں؟ تمہارے لیے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو مومنین کے لیے سراپا اعتماد ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ساتھ یہ رویہ اپنایا ہے۔ تو فرمایا کہ نبی جو ہے وہ تمہارے لیے اذن خیر ہیں، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ نبی کو ایسا بنایا ہے۔ اب نبی کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین پر اعتماد کرتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آگے ان کی حرکت کیا ہوتی تھی؟ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ رسول احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین، جھوٹی قسمیں کھا کر کے وہ خوش کیا کرتے تھے، تو کہا گیا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو خوش کیا جائے اگر تم مومن ہو۔ آگے کہا جا رہا ہے الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزي العظیم۔ یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ یہ بات سن لو، کیا یہ نہیں جانتے کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا، اللہ اس کے رسول سے زور آزما ہوگا تو اس کے لیے جہنم ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ عظیم رسوائی ہے۔ یہ جو تم غزوہ تبوک سے بچ رہے ہو، جھوٹی باتیں کر کے اور بہت سارے گویا کی تعویلات کر کے تم جہاد سے رک رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بچ جاؤ گے، یہ تمہاری جو حرکت ہے یہ اصلاً اللہ اس کے رسول کے خلاف لڑائی کے جگہ پر ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، مسئلہ یہ تھا کہ پریشان بھی رہتے تھے، منافق چونکے رہتے تھے کہ ان کے سلسلے میں کوئی سورہ نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں میں جو باتیں ہیں وہ بتا دے۔ قل استہزؤوا، کہا گیا کہ تم ذرا ہنسی مذاق کر لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، تمہارے دل کے اندر جو کچھ ہے اور جو کچھ تم پریشان ہو جن چیزوں سے جس سے بچنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت سب کو تشت از بام کرنے والا ہے۔ تو یہ سب حرکتیں ان کی تھیں۔ آگے اور بھی تذکرہ ان کا آ رہا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ حرکتیں کیوں تم کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ تمہارا مذاق ہے؟ لا تعتذروا، عذر نہ پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، یعنی جھوٹا ایمان انہوں نے قبول کیا تھا لیکن اس کے بعد جو ان کی حرکتیں تھیں اس سے گویا کہ کفر کا عمل انہوں نے کیا۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو دوسرے گروہ کو ہم سزا دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم ہیں۔ یہاں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ منافقین میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اپنی کمزوری کی وجہ سے اور دیگر چیزوں کی وجہ سے وہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا تھا جو اہل ایمان کر رہے تھے، تو ان کا درجہ تھا وہ۔ دوسرے وہ تھے منافقین جو ہمیشہ اس چکر میں رہتے تھے کہ دین اسلام کو نقصان پہنچے، دین اسلام خطرے میں پڑ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی آ جائے، تو کہا جا رہا ہے ان کے سلسلے میں کہ یہ مجرم ہے، اصل ان کا جرم کم ہے، ان کا جرم کم ہے اور ان کا جرم جو ہے وہ زیادہ ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمعروف، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ اب اللہ رب العزت نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتوں کا کیا رویہ ہے، اور مسلمان اور مومن مرد اور مومن عورتوں کا کیا رویہ ہے، دونوں کو پیرل کھڑا کر دیا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے بعض میں سے ہیں، یہ ایک ہی ہیں، یہ منکر کا حکم دیتے ہیں، معروف سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بھینچ کے رکھتے ہیں۔ دین اسلام کے لیے غزوہ تبوک کا مسئلہ ہے، مال خرچ کرنا ہے، خرچ نہیں کر سکتے، اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، منافق ہی فاسق ہیں، یعنی ایمان کے دائرے سے نکلے ہوئے ہیں، یہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا یہ حسبهم ولعنهم اللہ ولهم عذاب مقیم، یہ ان کا بدلہ ہے کہ منافق مرد اور عورت اور جو کفار ہیں اللہ رب العزت نے ہمیشہ ان کو جہنم میں ڈالنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ یعنی منافق
مرد منافق عورتیں اور کفار سب کا مقام ایک ہی ہے، اور یہ ان کے لیے کافی ہے، یہ آگ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی ہے، اور ان کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ کالذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخضتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ یہ بات یہاں بہت صاف کہہ دی گئی کہ ان سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جو بہت طاقتور تھے، بہت زور آور تھے، اور ان کی جو حرکتیں ہیں وہ حرکتیں ان کی حرکتوں سے مل نہیں ہیں، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور خسارہ پانے والے ہو گئے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ تم کیا ہو، تم سے پہلے تو نوح کی قوم گزری ہے، عاد گزرے، ثمود گزرے، قوم ابراہیم گزری، اصحاب مدین گزرے، یہ سارے لوگ تھے، ان کے پاس اللہ کے رسول آتے رہے تو انہوں نے مان کر کے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا۔ تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ منافقین عقل کے ناخن لو، تم سے پہلے کے بھی لوگ ایسے گزرے، ان کا حشر کیا ہوا۔ تو یہ ہے منافق مرد اور منافق خواتین۔ اب کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کا رویہ کیا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ یہاں پر کہا گیا ہے والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، وہاں کیا کہا گیا؟ وہاں کہا گیا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد منافق عورتیں ان کے بعض میں سے ہیں۔ بس یہاں کیا کہا جا رہا ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، یہاں اولیاء کا لفظ کا اضافہ ہے اہتمام کے لیے، اس کے تقدس کے لیے، اس کے عظیم مقصد کے لیے، اندرون کی بات بتانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے۔ تو کہا مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعد کے ولی ہیں، دوست ہیں، ان کے ہمنما ہیں، ایک ہی مشن کے راہی ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ یامرون بالمعروف، معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت رحمت فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت عزیز حکیم ہے، یعنی عزیز ہے کہ اس کی رحمت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور ظلم اور زیادتی جو یہ منافقین کر رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے والا وہ ہے، اور اس کے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً ان کو پکڑ نہ لیا جائے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مرد مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے ایسی باغوں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنات عدن ہمیشہ کے باغات میں ان کی نشستیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی جو رضامندی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا ان سے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ بات بہت صاف صاف بتا دی گئی کہ یہ ہے منافقوں کا کردار اور یہ ہے مومنین کا کردار، یہ ہے منافقوں کا عمل، یہ ہے مومنین کا عمل، یہ ہے منافقوں کا انجام، یہ ہے اہل ایمان کا انجام۔ اب آگے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار اور منافقین سے جہاد کو سخت کیجیے۔ اب دیکھیے منافقین دھیرے دھیرے پردہ اٹھ رہا ہے، دھیرے دھیرے وہ اس صف میں آ رہے ہیں جو کافروں اور مشرکوں کی صف ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے، واغلظ علیہم، ان پر آپ سخت ہو جائیے، ان پر آپ سخت ہو جائیے، آپ کے اندر نرمی نہ ہو اس سلسلے میں۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ کیوں؟ ان کی حرکتیں کیا ہیں؟ مزید حرکتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن یتوبوا یک خیرا لہم وإن یتولوا یعذبہم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر۔ ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں جو انہوں نے نہیں کہی اس کے بارے میں بھی قسم کھاتے ہیں، اللہ کا نام لے کر قسم کھاتے ہیں، کلمہ کفر کہتے ہیں وہ اسلام لانے کے بعد، اور یہ بدلہ لیتے ہیں، انتقام
کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے، یہ جو ہے نامناسب حرکتیں کرتے ہیں، یہ ذاتیاں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے نیاز کر دیا، ان کے ساتھ اچھا رویہ اپنایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَهَدَ اللَّهَ عَلَيْنَا آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، بعض تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا تو ہم صدقہ کریں گے، صالحین ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ تعالیٰ نے نوازا تو بخالت کی، اعراض کیا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، تو ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر نفاق ڈال دیا۔ جب یہ نفاقی کی طرف آگے بڑھے، جب یہ انہوں نے اپنے حالت میں سدھار نہیں کی تو اللہ رب العزت نے ان کو گویا کہ نفاقی میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی حالت میں وہ حاضر ہوں گے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَامُ الْغُيُوبِ، ان کو نہیں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے راز کی باتیں، ان کی نجوہ اور سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دل کے رگوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے واقف ہے۔ الذين يلمزون المتبعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم، یعنی کتنی اوچھی اور نامناسب حرکتیں ان کی تھیں۔ اب یہ کیا کرتے تھے بیچارے، وہ سیدھے سادھے مسلمان اہل ایمان اخلاص والے، ان کی بھی مذاق اڑاتے تھے، مذاق اہل ایمان کا، غریب اہل ایمان کا۔ الذين يلمزون المتبعين المؤمنين، مومنین میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے بڑھ کر کے کام کرنے والے ہیں، ان کو یہ پریشان کر رہے ہیں، طنز کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں صدقات کے سلسلے میں۔ لو یہ لے کے آئے ہیں، یہ تھوڑا سا مال لے کے کوئی آیا تو کہا یہ دیکھو یہ لے کے آئے ہیں، ان کے پاس یہی تھا دکھاوے کے لیے۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت، جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت، فیسخرون منہم، ان سے مذاق کرتے ہیں۔ یہ بات ہم جانتے ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بہت سارے لوگ سامان لے کر کے آئے اپنا انفاق، تو وہاں ایک شخص کنارے کھڑا تھا، وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو کہا کہ فلاں کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حیثیت والا آدمی نہیں ہوں، لیکن آپ کا جو حکم ہوا کہ اس وقت لاؤ، تو میں نے ایک یہودی کے یہاں رات بھر اس کے باغ کی پاشی کی ہے، ڈول کھینچ کھینچ کر کے پانی سے سیراب کیا اس کے باغ کو۔ یہ اجرت کی کچھ کھجوریں ہیں، اگر آپ اس کو لے لیں تو میرے لیے شرف کی بات ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے ان کھجوروں کو لیا اور پورے ڈھیر پر بکھیر دیا اور کہا اللہ رب العزت تمہارے دل کے رگوں کے اندر جو جذبات ہیں اس کو دیکھتا ہے۔ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا گیا استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ دیکھیے اس وقت جو اللہ رب العزت کا جو اسلوب ہے وہ جلال کا ہے۔ آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کی مغفرت کی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ یہ اس بنا پر ہے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان کو کتنا بڑا موقع تھا، نبی موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہتے تھے، ایمان لائے، اہل ایمان نے اپنا نام لکھوایا۔ اس کے بعد حالات یہ ہو گئے۔ یہ اب غزوہ بدر سے، یہ غزوہ تبوک سے پہلے کی جو صورتحال تھی اس پر یہ تبصرہ تھا وحدہ لا شریک کا، اور اس کا تجزیہ تھا، تبصرہ تھا۔ اب یہاں سے سورہ تبوک کے آخر تک، اب یہاں سے سورہ توبہ کے آخر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات اتنی ہیں، یہاں تک تو غزوہ تبوک پر تبصرہ تھا۔ اب سورہ توبہ کے آخر تک جو آیات آ رہی ہیں اس میں غزوہ تبوک کے بعد کے جو حالات ہیں اس پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون۔ یہ بات یہاں کہی گئی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ رہے اور اس پر وہ خوش ہیں کہ چلو ہم کو جہاد میں نہیں جانا پڑا، اور جہاد میں جانے سے وہ بچ گئے اور ناپسند کیا انہوں نے گویا جہاد میں جانا، اپنے مال اور جانوں کو اللہ کے راستے میں کھپانے کو انہوں نے گویا کہ بہت ہیچ سمجھا، نہیں گئے۔ وقالوا لا تنفروا في الحر، اور انہوں نے کہا کہ ارے گرمی میں کہاں کے نکل کے جاؤ گے؟ تو ان سے کہہ دو نار جہنم اشد حرا، جہنم کی جو آگ ہے وہ شدید ہے، سخت ہے،
اگر وہ کاش کی وہ سمجھتے۔ آگے کہا گیا ہے کہ ان پر آپ تو وہ جو ہے تھوڑا ہنسیں یا زیادہ روئیں، ان کو بدلہ مل کے رہے گا۔ اب آگے یہ بات کہی جا رہی ہے آگے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ رب العزت ان کی طرف آپ کو واپس لے جائے، یعنی آپ غزوہ تبوک کے بعد وہاں جائیں، تو آپ اگر وہ نکلنے کے لیے کبھی موقع آئے اور وہ نکلنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے پھر آپ سے اجازت مانگیں تو آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے ساتھ تمہیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ تم کسی دشمن سے جہاد نہیں کرو، لڑائی نہ لڑو۔ پہلے تم بیٹھ گئے، پہلے جب تم نہیں گئے جہاد میں تو اب تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے جو بڑی بھیانک بات کہی جا رہی ہے وہ یہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے کوئی بھی مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھیے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پر نہ کھڑے ہوئے۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، یہ تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور یہ اسی حال میں مر گئے اور وہ فاسق، فسق حالت میں ان کی موت ہوئی ہے۔ ان کے نماز جنازہ میں آپ شرکت نہ کریں۔ اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے تب لوگوں کو جا کر کے بعض احوال میں پتہ چلتا تھا کہ یہ شخص منافق تھا۔ اور جو مال ہے، اسباب ہیں، اس پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے تاکہ ان کو کی آزمائش ہو اور اس کے ذریعے ان کے دنیا میں بھی ان کو سزا ملے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اولاد آپ کو گویا کہ پریشان نہ کریں، آپ تعجب میں نہ پڑ جائیں، آپ کو خوش اور حیران نہ کریں، آپ کسی قسم کی کسی اور چیز میں نہ آپ پڑھیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیوں دیا ہے، ان کے مال و اسباب کیوں دیا ہے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کے مال ان کے اولاد آپ کو خوش نہ کر دیں۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ اس کے ذریعے دنیا میں ان کو عذاب دے دے اور ان کی جانیں نکل رہی ہوں اس حالت میں کہ وہ کافر ہوں۔ اور ایک رویہ اور بھی تھا ان کا منافقین کا، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ، جب کوئی صورت نازل ہوتی کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو جو اس میں مخیر تھے، جن کے پاس مال و اسباب تھے، اولو الطول، جن کے پاس مال تھا، اسباب تھے، جو اچھی حالت میں تھے، وہ اجازت مانگتے، وہ آپ سے اجازت مانگتے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم معذورین کے ساتھ ہو جائیں، ہم نہیں جا سکتے۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ وہ راضی ہو گئے۔ وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئے، وہ سمجھ نہیں پا رہے۔ یہ رویہ تو منافقین کا ہے۔ اور فرمایا مومنین کا رویہ کیا ہے؟ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، لیکن رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مومنین ہیں انہوں نے اپنی مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا ہے، انہی کے لیے اچھے اجر ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنات بنا کے رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں منافقین کا رویہ کیسا ہے اور مومنین کا رویہ کیسا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صاف صاف بتا دیا کہ منافقین کا چہرہ اب کھل کر کے سامنے آ گیا ہے اور منافقین کی ریشہ دوانیاں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب ان کو للکار کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ان کا چہرے سے پردہ ہٹنے والا ہے، اب ان کے ساتھ بھی وہی رویہ ہوگا جو کافرین کے ساتھ مشرکین کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس تناظر میں ان آیات کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں، اور اس کے صلے میں ان کا جو منافقین ہے ان کی ساری لڑائیوں کے نتیجے میں وہ جہنم میں جائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو ہیں ان کا جو رویہ ہے مومنین کا، اللہ رب العزت ان کو قیامت کے دن نوازے گا۔ اب یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے وَجَعَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ جو اعراب تھے، بدو تھے، اس میں بھی منافق بہت کثرت میں تھے، کچھ تو اہل ایمان بھی تھے، اس میں اچھے لوگ بھی تھے، لیکن ایک بڑی تعداد ان کی یہ منافقین ہی تھے اور انہی کا ساتھ دیتے تھے۔ عذر پیش کرنے والے بدو
وہ آئے تاکہ ان کو اجازت مل جائے اور وہ بیٹھے رہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا. تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو عذاب علیم ملے گا. گویا یہ تو مومن کہنے کو تھے لیکن ان کا جو رویہ تھا وہ کافروں جیسا تھا، اس لیے ان کو یہاں کافر کہا گیا ہے. جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا اور اس کے رسول کو جھٹلایا، ان کا ساتھ انہوں نے دیا، تو ان کا بھی مقام وہی ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے معذورین کون ہیں؟ معذورین یہ نہیں ہیں، ان کے دلوں میں نفاق ہے، یہ نالائق لوگ ہیں. معذور وہ لوگ ہیں جو مریض ہیں. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، ضعیف لوگ، مریض لوگ. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور وہ لوگ جو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے، مفلوق الحال ہیں، صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، مخلصین مسلمان ہیں، مومنین ہیں، لیکن وہ خرچ کرنے کے لیے پاتے ہی نہیں، ان کے پاس بالکل کچھ نہیں ہے، بہت پریشان حال ہیں. تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، اگر وہ اللہ اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کریں، یعنی وفاداری کریں. ما علی المحسنین من سبیل، جو احسان کی روش اپنا رہے ہیں، احسان کی جو روش اپنا رہے ہیں، ان کے سلسلے میں کوئی زور زبردستی، کوئی ذاتی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے. ان کو جہاد میں جانا چاہیے تھا، ان کو لڑائی لڑنی چاہیے تھی، لیکن ضعیف ہیں، بیمار ہیں، ان کے پاس مفلوق الحال ہے، کچھ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ جہاد کے لیے جائیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اویئر رکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتا رکھی ہے. اسی طریقے سے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا لَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ. اسی طریقے سے وہ لوگ بھی معذور ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ ہمیں بھیج دیجئے جہاد کے لیے، وسائل جنگ دے دیں اور ہمیں جانور وغیرہ دے دیں یا لوگوں کے ساتھ ہمیں سوار کرا دیں، ہم چلنا چاہتے ہیں، اپنی جان کھپانا چاہتے ہیں، ہم مجبور ہیں. وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھیجیے، ہم بالکل تیار ہیں، ہمارا دل لگا ہوا ہے آپ کے ساتھ. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ کے پاس جو وسائل تھے اس کی آپ نے تیاری کی، صحابہ کرام نے اس کو تقسیم کر دیا، جو غریب مسلمان تھے ان کو بھی آپ نے وسائل جنگ دے دیا، لیکن اب بھی کچھ مومن مخلصین بچ گئے. تو فرمایا قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، آپ نے ان لوگوں سے پہنچایا، آپ نے ان لوگوں کو بتایا کہ میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، کیسے میں آپ کو لے چلوں جنگ میں، وسائل اب نہیں ہیں. تولوا، واپس ہوئے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا لَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پلٹے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں اشکبار ہیں، اس غم میں کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے جو وہ حاصل کر سکیں، پا سکیں. یہ ہے کردار. دل لگا ہوا، پریشان ہیں، رو رہے ہیں کہ ہم جا نہیں سکتے. انما السبیل الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، معذور یہ نہیں ہیں، یہ ہیں اصل نالائق لوگ، یہ ہیں اصل وہ لوگ جن کا عذر نہیں قبول کیا جانا چاہیے، وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز رکھا ہے. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اسی بات پر راضی رہے، خوش رہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ساتھ ہو جائیں. وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب وہ سمجھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے. اب بھی سلسلہ جاری ہے، غزوہ تبوک کے بعد لوگوں کے آمد کا سلسلہ جاری ہے، معذرتیں قبول کرنے کا سلسلہ جاری ہے. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأ الله من إخباركم وسيرى الله عملكم رسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آپ سے معذرت کریں گے جب آپ لوٹ کے جائیں گے، کہہ دیجئے معذرت نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہم کو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو اور رسول یہ دیکھ رہا ہے. پھر تم عالم الغیب و شہادہ کی جانب لوٹائے جاؤ گے، تو میں جو کچھ کر رہے تھے اس کا پورا حساب و کتاب وہ تم سے لے گا. آگے کہا جا رہا ہے کہ قسمیں کھا کھا کے وہ کہیں گے سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس، وہ قسمیں کھا کھا کہیں گے کہ آپ ان سے اعراض کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کیجئے ان سے، یہ ناپاک لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما كانوا يكسبون ماواہم جہنم جزاء بما كانوا وماواہم جہنم جزاء بما كانوا يكسبون، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے
اس کے پاداش میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو کما رہے ہیں. یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین. ارے قسم کھاتے ہیں وہ آپ سے اس لیے کہ آپ خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نہیں خوش ہونے والا ان سے. فاسق قوم ہے یہ. العراب اشد کفرا نفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم. اور یہ جو ہے نا، یہ اعراب اور بدو یہ شدید ہیں کفر اور نفاق میں. اور یہ تو اللہ رب العزت نے جو حدود نازل کیے اسے جانتے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب العزت نے حدود نازل کیے، تعلیمات نازل کیے، اسے تو جانتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ عالم و حکیم ہے. اللہ رب العزت کا علم اور اس حکمت ہے کہ ان کو اب تک موقع دیا گیا. لیکن اعرابی کچھ ایسے ہیں، اکثریت ان کی ہے، جو بہت زیادہ نفاق اور کفر میں آگے بڑھے ہوئے ہیں. لیکن وہ اعرابی جو مومنین ہیں ان کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلاة الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. اعرابی تو وہ دوسرے والے جو ہیں نا، وہ کچھ خرچ بھی کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جرمانہ لگ گیا ہے، اور آپ پر مصیبتیں آ جائیں اس کے لیے وہ انتظار کرتے ہیں. تو مصیبتیں تو انہیں پر آئیں گی. اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، یعنی سن رہا ہے ساری چیزوں کو اور جان بھی رہا ہے، اور ان سے بدلہ لے کے رہے گا اور تمہیں نواز کے رہے گا. لیکن کچھ بدو ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجتے ہیں. الا خبردار، تنبیہ، سن لے کہ یہی قربت کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت میں داخل فرما لے گا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. منافقوں کا جو رویہ تھا وہ تشتز بام ہو گیا. جو مشرکین کے اندر تھے، جو مدینہ میں تھے، جو بدو تھے عراب میں تھے، جو مدینہ کے نواحی علاقوں میں تھے، ان سب کی جو کوششیں تھیں وہ ساری کوششیں اب سمجھ میں آ گئی ہیں. اور یہ جو غزوہ تبوک ہے اس نے کچا چٹھا بیان کر دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ نرمی نہیں ہونی چاہیے، سختی ہونی چاہیے. اس لیے کہ اسلامی حکومت اب اپنے آخری دور میں داخل ہو رہی ہے، تو کسی طرح کی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت کے دین کو غالب ہونے میں پریشانی ہو. بہت موقع ان کو دیا گیا، اور مخلصین مومنین جو ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے درجات بلند ہوں گے، اور ان کی جو قربانیاں ہیں وہ رائے گا نہیں ہوں گی. اللہ رب العزت ان کو نوازے گا اور ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو ان آیات پر غور فکر کرنے، عمل کرنے، اس کی روشنی میں اپنی زندگی طے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سورہ توبہ کا جو آخری حصہ ہے اس کا درس انشاءاللہ ہوگا. غزوہ تبوک سے واپسی پر جو منظر نامہ ہے وہ یہ ہے کہ منافقین آ کے معافی مانگ رہے ہیں، معذرتیں کر رہے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں گئے، اس وجہ سے نہیں شریک ہو سکے. لیکن ان کے درمیان کچھ جو مخلصین تھے، یعنی مخلص اہل ایمان، ان میں سے بھی بعض پیچھے رہ گئے تھے. ان کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ بات بار بار بتائی گئی ہے کہ کفر، شرک اور نفاق یہ تمہیں دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے. اور مومنین کو تسلی دی گئی ہے اور حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تم دامے در میں سخنے ہو تو اللہ رب العزت تم کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور دنیا میں بھی تم کو سربندی ملے گی، اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت کی جنت تمہارے لیے بنی سنوری تیار ہے. یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. معاملہ ایک طرف تو منافقین کا ہے، دوسری طرف سابقون الاولون جو مہاجرین اور انصار ہیں ان کا جو کردار ہے وہ دیکھی، جو ان کے بعد ایمان لائے ان کا جو کردار ہے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے. اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسی جنتیں، ایسے باغات تیار کر کے رکھا ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں ہوں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کے رویے کو دیکھو جو سابقون الاولون تھے. ایک طرف ان کے لیے نمونہ بتایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ان کی گویا کی تعریف کی جا رہی ہے. اللہ رب العزت ان کی تحسین فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ
دوسری طرف یہ لوگ ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ منافقون، اور جو آپ کے ارد گرد منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور جو اہل مدینہ کے منافقین ہیں، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ نفاق پر سرکش ہو گئے، نفاق ہی ان کا اوڑھنا بچھوڑنا ہو گیا ہے. لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں. نفاق پوشیدہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے منافقین کو بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں ہیں، اور بہت سارے منافقین ایسے تھے جن کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا تھا. سنعذبہم مرتین، ہم ان کو 2 بار عذاب دیں گے. ایک عذاب تو یہ ہے کہ وہ دنیا کے لحاظ سے ان کو کامیابی نہیں ملی، جو وہ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا، ان کو دنیا میں عزت اور شہرت اور دنیا نہیں ملی ان کو. اور دوسرا عذاب یہ ہے کہ وہ اسلام کو مغلوب ہوتا دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کے سامنے اسلام غالب ہوا اور تناور دفت بن گیا، ان کے دل پھٹ گئے. یہ 2 مرتبہ کا عذاب گویا کہ ان کے لیے ہوا. اور پھر وہ تو آخری عذاب جو ہے وہ تو ہو کر رہے گا. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے. سب سے عظیم جو عذاب ہے آخرت کا. وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ لوگ دوسرے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، کچھ اچھے اعمال بھی انہوں نے کیے ہیں. عسى اللہ یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے. بعض لوگوں نے آ کر کے معافی مانگ لی، لیکن ان کے کچھ اعمال اچھے بھی تھے، کچھ نامناسب اعمال بھی تھے، تو کہا کہ امید یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول کر لے گا اگر ان کے دل میں نیکی ہوگی اور وہ یکسو ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے اور اس صدقہ کے ذریعے آپ ان کو پاک کریں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے. تو یہ جو لوگ ہیں ان سے آپ صدقہ لیجئے، اس کے ذریعے ان کے اندر سے جو مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، وہ نکلے گی، اس کے ذریعے ان کا تزکیہ ہوگا. یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ انفاق کے ذریعے تزکیہ ہوتا ہے. دل سے مال کی محبت ختم ہوتی ہے، دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آتی ہے. تو تزکیہ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ انفاق آدمی کرے، اپنے مال کو خرچ کرے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بھلائی تم پا نہیں سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاؤ اور خرچ کرو. تو یہ بات کہی گئی اور کہا گیا کہ وصلی علیہم، ان کے لیے آپ دعا فرمائیے. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی جو دعا ہے ان کے لیے وجہ سکون ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے. آپ کی دعائیں سنے گا اور جو ان کے احوال ہیں، جو صورتحال ہے، اس کو بخوبی جانتا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے؟ توبہ محمود ہے، توبہ نصوح محمود ہے. آدمی سے غلطی ہو جائے توبہ کرے، اور ایسی توبہ کرے کہ پھر واپس ہونے کا کوئی ارادہ اس کا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے. لیکن آدمی مکاری کے ساتھ توبہ کرے، عیاری کے ساتھ توبہ کرے، جھوٹ بولے، آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نامناسب باتیں کرے، وہ الگ چیز ہے. یہ فرمایا گیا کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، جو ان کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کی توبہ قبول کرتا ہے. وَيَأْخُذُ صدقات، صدقات لیتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. اور آگے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہارا جو معاملہ ہے وہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، مومنین دیکھ رہے ہیں کہ کون کیسا ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. کام کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، رسول تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، مومنین مخلصین تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور تم عالم الغیب والشہادہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وحدہ لا شریک کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو وہ تم کو باخبر کرے گا ان ساری چیزوں سے جو کچھ تم کر رہے تھے. تو یہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ عزیز تمہارے اعمال رائے گا نہیں جائیں گے، تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، تمہارے صدقات قبول کرے گا. تم سے جو غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اب ان کوتاہیوں پر اصرار نہیں کرنا ہے اور اس کی طرف پلٹنا نہیں ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے، وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم واما یتوب علیہم واللہ علیم حکیم. کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم کی امید میں ہیں
یعنی اللہ تعالیٰ یا تو انہیں عذاب دے دے یا ان کی توبہ قبول کرے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، ان سارے حالات کو جانتا ہے، اور اس کی حکمت کا جو تقاضا ہوگا وہ ہوگا، اس کی حکمت کا جو تقاضا ہوگا وہ ہوگا. تو اس لیے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. تو سچویشنز الگ الگ تھی، بہت سارے طرح کے لوگ موجود تھے جو غزوہ تبوک سے پچھڑ گئے تھے. اور یہ جو حالات ہیں یہ تحریک اسلامی کے لیے، مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے، اسلامی حکومت کے لیے اس میں درس سے عبرت ہے کہ کن کن مرحلوں سے تحریک اسلامی گزرتی ہے، اور جو قائد ہے اور جو رہنما ہے انہیں کن کن چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اور امت مسلمہ کے جو کارکنان ہیں ان کو کس انداز سے رہنا چاہیے اور ساتھ دینا چاہیے. اب ایک بات اور بھی ہے جو بہت اہم ہے اور اس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ منافقین کی یہی کوشش تھی کہ اسلام کو وہ نقصان پہنچائیں. اس کے لیے بہت ساری جتن کیے انہوں نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے ایک شخص ابو عامر تھا جو عیسائی ہو گیا تھا اور راہب بن گیا تھا. وہ قبیلہ خزرج کا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے اس کا یہ تام جھام ساری چیزیں تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اسے تو ایمان لینا چاہیے تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہو گیا. منافقوں سے اس کے سارے روابط تھے، عیسائی جو حکومت تھی روموں کی اس سے اس کے روابط تھے، مشرکین سے اس کے روابط تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو شکست ہو جائے. لیکن اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جو لڑائی ہے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، منصوبہ کر رہے ہیں، اور ادھر اس نے کہا کہ کوئی ایسی جگہ ہمارے پاس ہونی چاہیے جہاں پر بیٹھ کر کے ہم سارے حالات کا جائزہ لیں. جو لوگ جاسوس ادھر ادھر جا رہے ہیں وہ آ کر کے یہاں پر اپنی رپورٹ دیں اور یہیں سے ہم مشورہ کریں، لیکن ہماری بات کھلے نہیں، اس لیے مسجد بنا لیں. تو مسجد زرار وہ ہوئی، یعنی نقصان پہنچانے والی مسجد. تو وہ مسجد زرار انہوں نے بنا دی. ان لوگوں نے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ آپ آ کر کے اس میں نماز پڑھ کر کے اس کا افتتاح کر دیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کر لی کہ غزوہ تبوک کے بارے میں تیاری ہو رہی ہے اور یہ معاملہ بعد میں دیکھیں گے. تو اب جب غزوہ تبوک سے واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہے تھے تو آپ پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں، اور اس میں بتایا گیا کہ یہ جو ابو عامر ہے اور اس کے ساتھ جو منافقین ہیں اور یہ جتھا ہے یہ یہاں پر آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے. تو یہ مسجد نہیں ہے، مسجد زرار ہے، اور اس کو ڈھا دینا چاہیے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان ارادنا الا الحسنى واللہ یشهد انهم لکاذبون. اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد زرار بنایا کفر میں آگے بڑھتے ہوئے مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی تھی اس کے لیے گھات کے طور پر انہوں نے یعنی ابو عامر کے لیے بلایا. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، قسم کھا کے وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا معاملہ تو اچھائی کا تھا. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يطهروا والله يحب المطهرين. آپ اس میں قیام نہ کیجیے گا، یعنی آپ اس میں نماز مت پڑھیے گا. وہ مسجد جو اول دن سے تقوی کی بنیاد پر بنی ہے زیادہ مستحق ہے وہ مسجد کہ آپ اس میں قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں، نماز پڑھیں. فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ موجود ہیں، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، یطہروا، کہ وہ پاکی حاصل کریں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ پاکی کرنے والوں کو، بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی یہ مسجد قباء کی طرف اشارہ ہے جو پہلی مسجد بنائی گئی. تو یہ مسجد تو تقوی کی بنیاد پہ بنی اور یہ مسجد تو نفاق کی بنیاد پہ بنی. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیا وہ جس نے اپنی بنیاد کو بنایا اللہ تعالیٰ کی تقوی پر اور اللہ کی خوشنودی پر، یہ بہتر ہے اس بنیاد سے اور اس عمارت سے جو وادی کے کنارے بنی، پس وہ وادی کے اندر کنارے رہنے کی وجہ سے اس میں ڈھلک گئی، جہنم میں چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. جو تقوی کی بنیاد پہ بنی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بنیاد پر بنی ہے، وہ مسجد اعلیٰ ہے. اور یہ اس کی بنیاد جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جہنم کے کنارے بنائی گئی ہو اور ان کے اہداف دوسرے ہوں اور وہ جہنم میں لڑک گئی.
لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم. یہ جو ان کی بنیاد ہے، ان کی جو عمارت ہے، یہ برابر جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ ان کے دلوں میں شک و شبہ کے ساتھ، ریب کے ساتھ برقرار رہے گی، الا کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. یعنی ان کے دل میں شک، ان کے دل میں شبہ، ان کے دل میں نفاق پڑا ہی رہے گا. یہ جو انہوں نے عمارت بنائی یہ عمارت نہیں تھی، بلکہ اصلاً وہ تو نفاق تھا، وہ تو شک و شبہ تھا جس میں مبتلا. واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور حکمت والا ہے، ان کے حالات سے بخوبی واقف ہے. اور اس کو یہ معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نہیں گئے. اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ غزوہ تبوک کے بعد اس مسجد کو ڈھا دیا جائے. اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ مومنین جو مخلصین ہیں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور انہوں نے اس غزوہ تبوک میں کیسا رویہ اپنایا اور ان کی صفات کیا ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی باعتم به وذلک هو الفوز العظیم. اللہ رب العزت نے مومنین سے ان کی جان کو، ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، پس وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں، یعنی شہید ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العزت پر برحق وعدہ ہے. یہ توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی تھا، توریت میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا اور قرآن میں بھی ہے. ومن اوفى بعهده من اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدے کو وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، تو تم نے جو سودا کیا ہے، بیع کیا ہے، اس پر خوش ہو جاؤ. وذلك هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، ایک طرح کا بیع ہے. ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، سب اللہ رب العزت کا ہے. اللہ رب العزت کا حکم جب ہو وہ کام ہونا چاہیے. جان کو سید کر کے رکھنا، مال کو سید کر کے رکھنا، صلاحیتوں کو سید کر کے رکھنا، جب ضرورت پڑ جائے دین اسلام کو بے دریغ لگانا، یہ مومنین کا کام ہے. اور معاملہ کیا ہے؟ سودا تو ہو گیا. اللہ رب العزت نے مومنین سے ان کی جان کو، ان کے مال کو خرید لیا. یہ جان ہماری جان نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں خرچ کر سکتے، اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے. یہ مال اللہ رب العزت کا ہے، وہ انہی جگہوں پر خرچ ہونا چاہیے جس پر اللہ رب العزت نے جو کہا ہے. تو یہ بیع ہے. بیع کس کے بدلے ہوئی ہے؟ جنت کے بدلے ہوئی ہے. جان مال دے دیا ہم نے اپنے رب کو، جنت ہمیں ملے گی. جان مال اگر اس میں ہم نے اس میں بے ایمانی کی، ہم نے اس میں نامناسب چیزیں کی، ہمارے پاس امانت ہے اس میں ہم نے خیانت کی، تو جنت نہیں مل سکتی. اور فرمایا کہ ان کی جو ابھری ہوئی صفت ہوتی ہے وہ جہاد ہے. امت کا جو زوال ہے اس میں بہت بڑی چیز جہاد ہے. جہاد کے ذریعے ظالم کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے، جہاد کے ذریعے مظلوموں کی دادرسی ہوتی ہے، جہاد کے ذریعے زمین پہ انصاف قائم ہوتا ہے. یہ ہمارا طور امتیاز ہے کہ جہاد جو ہے وہ اسلامی حکومت کی جان ہے، جہاد مسلمانوں کا ایمان ہے. لیکن حالات ایسے یہاں پہنچ گئے ہیں کہ یہ بہت بڑا فریضہ، اس سے ہم غفلت برت رہے ہیں ہماری اجتماعیت نہ ہونے کی وجہ سے اور حالات نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ رب العزت وہ دن لائے جب اسلامی اجتماعیت قائم ہو اور اللہ رب العزت کا دین اس زمین پر غالب ہو اور اللہ کے بندے امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں. آگے کہا جا رہا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. فرمایا جا رہا ہے کہ مومنین کی صفت یہ ہے، وہ توبہ کرنے والے ہیں، وہ پلٹنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، عبادت گزار ہیں، وہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی زمین میں عبرت کی نظر سے گردش کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، معروف کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. مومنوں کو بشارت دے دو، یہ ہے مومن. ان کا رویہ دیکھ لو، مشرکین کا، کافرین کا، منافقین کا، ان کا رویہ دیکھ لو. اب آگے ایک بات اور بتائی جا رہی ہے کہ مشرکین و کافرین اگر اپنے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، تو ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اب جو کچھ ہوا حتمام حجت ہو گئی، اب تو آر پار کی لڑائی کا معاملہ ہو گیا ہے، حق واضح ہو گیا ہے. اب ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے. استغفار مشرکین کے لیے، کافرین کے لیے، اسلام کی جڑ کھودنے والوں کے لیے، جو چاہتے ہیں کہ دین اسلام ختم ہو جائے، ان کے لیے نہیں ہے استغفار. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم.
اللہ کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، اور نہ مومنین کے لیے یہ ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ قریبی ہی کیوں نہ ہوں، رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کی بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ جہنمی لوگ ہیں، وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور آگے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کیا تھا اپنے باپ کے لیے، لیکن معاملہ کیا ہوا، جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے تو انہوں نے پھر اس سے برات کر لی۔ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعدۃ وعدها ایاہ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ ابراہیم کا استغفار اپنے والد کے لیے، اپنے ابو کے لیے، یہ محض ایک وعدہ تھا جو اس نے نبھایا، لیکن جب انہیں پتہ چل گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو انہوں نے برات کر لی۔ ابراہیم اواہ تھے، بہت زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرنے والے تھے، اس کی طرف جھکنے والے تھے، عاجزی کرنے والے تھے، حلیم تھے، بردبار۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان اللہ بكل شيء علیم۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا اصول کہ اللہ رب العزت کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا ہدایت دینے کے بعد، یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ بات واضح کر دے کہ ان کو کس چیز سے بچنا۔ اتنا میں حجت کے بعد گمراہی آتی ہے، جب آدمی سمجھ لے، بوجھ لے اور یہ کہے کہ میں اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا، میں اسی پر قائم ہوں۔ ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کا رویہ کیا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ رب العزت کے کیا پوچھنا، اللہ رب العزت کے لیے تو آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ تو کوئی ولی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ اب آگے یہ بات بتائی گئی کہ چھوٹی موٹی جو کوتاہیاں تھیں وہ اللہ رب العزت نے معاف کر دی۔ دیکھیے جنگ کے موقع پر مومنین جو مخلصین تھے ان سے بھی کچھ کوتاہیاں ہوئی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چھوٹی سی لغزش یہ ہو گئی کہ انہوں نے، آپ سے تو گناہ نہیں ہو سکتا، آپ سے نامناسب چیز نہیں ہو سکتی، آپ تو معصوم ہیں، لیکن جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وفد آیا ہوا تھا اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے، اب وہ دین پوچھ رہے ہیں اور آپ اعراض کر رہے ہیں کہ بھئی پہلے ان سے بات کر لیں، تو عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھی تنبیہ کی گئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو معاف کر دیا، یعنی معاف کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے عذر قبول کر لیے۔ ارے بھائی ہم کو چھوڑ دیجئے، ہم نہیں جا سکتے، ہمارے یہ مسائل ہیں، جنگ میں نہیں شرکت کریں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، اور مومنین جو تھے ان میں سے بہت سارے لوگ دلوں کی کیفیت کچھ ہو جاتی تھی، وہ کہتے تھے کہ ایسا کیوں ہوگا، کبھی کوئی چیز آ گئی نامناسب شیطان کی وجہ سے، پھر وہ بیچارے ٹھیک ہو گئے، تو کہا کہ لقد تاب اللہ رب العزت نے توبہ قبول کر لی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی نبی کی اور مہاجرین کی، والانصار اور انصار کی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی سختی کی گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم، اس کے بعد کہ ایک فریق کے دل جو ہے وہ ٹیڑھ ہونے کے قریب ہو گئے تھے، تو متاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہ بہم رؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رؤوف ہے، رحیم ہے، رافت فرمانے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے۔ تو حالات یہ تھے نا کہ کچھ دیر دل میں کچھ بتقاضے بشریت کچھ ٹیڑھ ہوا تھا، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر کے وہ صحیح ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کی توبہ قبول فرما لی۔ 3 آدمی ایسے تھے کہ منافقین آ کے بیان کرتے تھے اللہ کے نبی یہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گیا، جھوٹی ساری باتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیتے تھے، جاؤ جاؤ۔ لیکن 3 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ بتا دیا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہم سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آپ ہمیں معاف فرمائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہا کہ تم ذرا انتظار کرو۔ یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں تھے۔ یہ بعد کے جو 2 تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں تو بدر میں بھی شریک ہو سکے، بدر میں بھی شریک تھے،
یہ کعب بن مالک جو تھے نا، یہ بعد میں بدر کے بعد کے مارکوں میں یہ شریک ہوئے. بدری صحابہ کا کیا پوچھنا، ان سے بھی تھوڑی سی سستی ہو گئی، کاہلی ہو گئی، لیکن تینوں نے آ کر کے صحیح صحیح بات کہہ دی، لاگ لپیٹ نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں کیا کہ جناب یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. صاف صاف کہہ دیا ہمارے پاس وسائل جنگ بھی تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سستی میں، کاہلی میں اور شیطان کے بہکاوے میں ہم نہیں جا سکے. صاف صاف کہہ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، جب تک کوئی فیصلہ تمہارے بارے میں بنایا جاتا تم جاؤ. مومنوں سے کہہ دیا، صحابہ سے کہہ دیا ان سے کوئی بولے نہیں، ان سے کوئی بات نہ کرے. کچھ دن کے بعد کہا کہ ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں. کہا گیا کیا طلاق دینے؟ کہا نہیں، میں کہ بھیج دو. جی ایک لمبا وقفہ، کافی لمبا پیریڈ. یہ لوگ تو ایسے تھے کہ جیسے معلوم ہوتا تھا کہ زمین تنگ ہو گئی ہے، کوئی صحابی ان سے بولتا نہیں ہے، کوئی ان سے بات نہیں کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دیتے. یہ نماز پڑھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، جب سلام پھر لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں دوسری طرف ہو جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے صحابہ سے محبت تھی، لیکن جو انہوں نے رویہ اپنایا تھا اس پر سختی کی بھی ضرورت تھی، بہت سختی کی ہے. ڈسپلن، عفو درگزر الگ چیز ہے، لیکن جہاں تحریکات اسلامی کو، جہاں اسلامی کاز کو نقصان پہنچ رہا ہو وہاں نظم کو، ڈسپلن کو شدت کے ساتھ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ رحمت تھے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سختی، یہ بات بتاتی ہے کہ نرمی کہاں کرنا ہے، سختی کہاں کرنا ہے. ذاتی معاملات میں خوب نرمی کیجیے، لیکن اجتماعی معاملات اگر آ جائیں، دین کے کاز کو نقصان پہنچنے والا ہو، دین کے بڑے مفاد کو نقصان پہنچنے والا ہو، تو وہاں لا اینڈ آرڈر مینٹین کیا جائے گا. وہاں پر جس درجہ بھی ڈسپلن کو برقرار رکھنے کی کوشش ہوگی کی جائے گی. تو اللہ رب العزت نے پھر کافی دنوں کے بعد ان تینوں کی بھی توبہ قبول کر لی. وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور ان تینوں کی بھی توبہ اللہ رب العزت نے قبول کر لی جو پیچھے رہ گئے تھے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب ان کے اوپر زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کے جو جانیں تھیں وہ بھی ان کے اوپر تنگ ہو گئیں، یعنی وہ بہت ہی کبیدہ خاطر رہنے لگے اور اپنے آپ سے بیزار ہو گئے تھے. وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اور ان کا یہ یقین تھا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے. تو متاب علیہم لیتوبوا، پھر وہ ان کی طرف اللہ رب العزت پلٹا تاکہ ان کی توبہ قبول کرے. ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ رب العزت تواب رحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. اب یہ بات کہی جا رہی ہے اے الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ جھوٹے لوگ، مکر و فریب والے لوگ، نفاق والے لوگ، یہ نہیں ہونا چاہیے. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہ، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہ من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ. اہل مدینہ کے لیے زیب نہیں دیتا، اور جو مدینہ کے ارد گرد اعراب ہیں ان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسی، اور یہ کہ وہ اپنے آپ میں زیادہ توجہ دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مقابلے میں. بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. کیوں؟ یہ اس بنا پر ہے کہ ان کو کوئی پیاس نہیں لگے گی، کوئی تھکان انہیں محسوس نہیں ہوگی، کوئی بھوک ان کو نہیں برداشت کرنی پڑے گی اللہ کے راستے میں، اور نہ کوئی وہ وادی طے کریں گے جس سے کفار کو تکلیف ہو، اور نہ وہ دشمن سے کسی قسم کی پریشانی وہ محسوس کریں گے. کسی قسم کا کوئی معاملہ ان کے ساتھ ہوگا تو اس کے بدلے اللہ رب العزت عمل صالح ان کے لیے لکھ دے گا. اللہ رب العزت محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. احسان کرتے ہیں، کہتے ہیں احسان کہتے ہیں کسی چیز کو بہتر انداز سے کرنا، اعلیٰ مقام تک اس کو پہنچا دینا. تو اللہ رب العزت محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، ان کو مل کر کے رہے گا جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے دعا کیا. فرمایا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. وہ چھوٹی کوئی انفاق کی شکل، چھوٹا انفاق، بڑا انفاق وہ نہیں کرتے، یعنی جو بھی انفاق وہ کرتے ہیں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور کوئی بھی وادی وہ طے کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بہترین بدلہ لکھ دیتا ہے.
اب معاملہ یہ تھا آگے وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، معاملہ یہ تھا کہ مدینہ کے ارد گرد جو اعرابی تھے اس میں سے منافقین تھے، جو مومنین تھے وہ بھی بہت اچھے اس میں تھے، لیکن بہت سارے دوسرے انداز کے بھی تھے. تو کہا گیا کہ ان کو جو علم کی کمی ہے، ان کے اندر جو دین اسلام نہیں ہے، تو یہ سب آ کر کے مدینہ نہ آ جائیں. یہ بات کہی گئی کہ مدینہ کے اطراف میں جو لوگ ہیں، جو بھی لوگ ہیں، وہ آ کر کے یہاں سیکھیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہی مسلمان ہو گئے تھے، دین اسلام کے بارے میں ان کو معلوم نہیں تھا. تو کہا گیا کہ وہ سب یہاں آنے کے بجائے وہاں سے کوئی ایک ٹکڑی، ایک ٹولی یہاں آ جائے اور سیکھ لے، پھر وہ جا کر کے ان کو سکھائے. فرمایا ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مومنوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ پورے کے پورے چلے آئیں جو اطراف مدینہ تھے. فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، تو ان میں سے جو ہر جماعت ہے، ہر فرقہ ہے، ہر گروہ ہے، اس میں سے کچھ لوگ، اس میں سے ایک ٹولی وہ آ جائے اور وہ دین میں تفقہ پیدا کرے، بصیرت پیدا کرے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور وہ اپنے قوم کو ڈرائے جب ان کی طرف لوٹیں. دیکھیں انذار اسی وقت ہو سکتا ہے جب تفقہ ہو. آدمی کے پاس اگر تفقہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، پوری بات سمجھ نہیں رہا ہے، تو انذار کس بات کی کرائے گا؟ اسی لیے فرمایا يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین میں تفقہ پیدا کر لیں. اس کے بعد کیا کریں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ وہ انذار کریں اپنی قوم کو جب ان کی طرف لوٹیں، لعلهم يحذرون، تاکہ وہ چوکن نہ ہو. بہت ساری دین کی باتیں انہیں نہیں معلوم تھی، ایمان، عقیدہ، یقین، احسان، اللہ کے راستے میں قربانی، یہ ساری چیزیں انہیں اس درجہ نہیں معلوم تھی جیسا معلوم ہونا چاہیے. آگے کہا جا رہا ہے کہ اپنے اندر کوئی، تم اے مسلمانوں اپنے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی اور کمی محسوس نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان کفار سے قتال کرو جو تم سے قتال کر رہے ہیں، جو تم سے قریب ہیں. وَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور وہ تمہارے درمیان سختی پائیں، کوئی معمولی نہ ہو، تمہارے اندر بھی عزم ہو، تمہارے اندر بھی قوت ہو، وہ تم لقمے تر نہ ہو، تمہارے اندر سختی پائیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور تم جان لو کہ اللہ رب العزت متقین کے ساتھ ہے. تقوی کی روش اپناؤ، تمہیں کہیں بھی کوئی کامیابی ہے، گویا کہ تقوی کی روش اپناؤ، تمہیں کبھی بھی کوئی بھی ناکامی نہیں ملنے والی ہے، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے. اب منافقین کا تذکرہ پھر ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی صورتحال کیا ہے اور کیسے کیسے وہ پریشان ہوتے ہیں. کہا گیا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّهُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. یہ قرآن کی جو آیات نازل ہو رہی ہیں، تو جب کوئی صورت نازل ہوتی تو اس میں سے کوئی کہتا کہ اس کو یہ آیات ایمان میں اضافہ کرنے کے باعث بنی، کہ اس کا ایمان بڑھا. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو تو ان آیات نے، اس صورت نے ایمان میں اضافہ کر دیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کے دل میں بیماری ہے، نفاق والے، تو ان کو اس صورت نے رجس کے طور پر اور اضافہ کر دیا. ان کے جو دل میں گندگیاں تھیں، گندگی اور بڑھ گئی. یہ صورت جو ہے نازل ہو کر کے مزید ان کو اور نالائق اور ہو گئے اپنی حرکتوں سے. وہ غنیمت جانتے، اپنے آپ کو سدھارتے اور اپنی اصلاح کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو گویا کہ اور گمراہی میں ان کا اضافہ ہو گیا. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کو موت آئی اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، جہنمی ہوئے وہ. اور ایک بات اور کہی جا رہی ہے، اللہ رب العزت لوگوں کو سمجھنے کے لیے، لوگوں کو صحیح رکھنے کے لیے، لوگوں کو صحیح راستے پہ آنے کے لیے جھٹکے دیتے. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو آزمایا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، کبھی کوئی معاملہ، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی آزمائش. ثم لا يتوبون، پھر نہ تو یہ پلٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، ولا هم يذكرون، اور نہ یہ یاد دہانی حاصل کرتے. تو مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی چیز آتی ہے اس سے وہ یاد دہانی حاصل کرتا ہے. آگے ایک بات اور آ رہی ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے ایک دوسرے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، ہمارے بارے میں کوئی چیز تو نہیں آ رہی ہے. ایک دم چوکنا رہتے ہیں
اور मालूम ऐसा होता है जैसे कोई मामला हो ना जाए, फमन सरफू, फिर ये पलट जाते हैं, उससे फ़ायदा नहीं उठाते। सरफ अल्लाह क़ुलूबहुम, अल्लाह ताला उनके दिलों को मोड़ दे, बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून, ये इस बिना पर है कि वो समझते नहीं हैं। तो बात ये कही गई है कि मामला इनका इसी रहता है, बिल्कुल उनके दिल हमेशा उड़े उड़े रहते हैं और हमेशा चौकन्ना रहते हैं कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, कहीं कोई तो मामला तो नहीं हो रहा है। तो फरमाया गया कि ये वो लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। अब ये सूरह ख़त्म हो रही है और आखिरी 2 आयात में ये बात बताई जा रही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा क्या है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे दरमियान से रसूल आ गए हैं, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, जिन दुश्वारियों में तुम पढ़ते हो तुम्हारी दुश्वारी उन पर गिरा गुजरती है, हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारी खैर ख्वाही के हरीस हैं, बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, मोमिनों के साथ वो राफत का मामला करते हैं, रहमत का मामला करते हैं। ये मोमिनों के साथ उनका जो रवैया है वो रहमत का है। तुम्हारी तंगी में पड़ जाना उन पर शाक गुजरता है, तुम्हारे लिए वो खैर ख्वाह हैं। फ़इन तवल्लौ, अगर वो रूगर्दानी करें तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, फ़क़ुल हस्बी अल्लाह, कह दीजिए कि मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है, ला इलाहा इल्ला हू, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, अलैहि तवक्कलतु, उस पर मैंने भरोसा किया है, वह हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अर्श अज़ीम का वो रब है, अज़ीम अर्श है उसका रब है वो। रब्बुल अर्शिल अज़ीम का कहने का मतलब यह है कि पूरी कायनात पर उसकी पकड़ है, पूरी कायनात उसके कब्ज़े कुदरत में, मामूली शहंशाह नहीं है, पूरी दुनिया का बादशाह है। यहाँ ये बात कही जा रही है कि एक तरफ ये समझ लो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी रहमत बना करके भेजे गए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए जो आए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हारे पास आना अल्लाह ताला का एहसान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी हिदायत के लिए कितना परेशान रहते हैं, कोई ज़हमत तुम्हें हो जाती है तो कैसे उनको तकलीफ़ होती है, कितना तुम पर मेहरबान हैं, कितनी राफत और कितनी रहमत तुम्हारे ऊपर करते हैं। तुम्हें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करना चाहिए, आपका एहतराम करना चाहिए, आपकी बात माननी चाहिए, और आपके एक एक कदम पर, आपके एक एक हुक्म पर जान छिड़कना चाहिए। लेकिन दूसरी आयत में कहा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप परेशान ना हो। ये लोग अगर आपकी बात नहीं मानते तो अपना बुरा करते, और अगर आपकी बात मानते हैं तो इन्हीं का भला है। ये आपकी बात मानते हैं, नहीं मानते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। फ़इन तवल्लौ, अगर ये रगर्दानी करें, अगर ये रुगर्दानी करें, भागें, ना माने, फ़क़ुल हस्बी अल्लाह, तो आप कह दीजिए कि मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है, ला इलाहा इल्ला हू, कोई माबूद नहीं है सिवाय उसके, कुफ्र, शिर्क, बुत परस्ती, गैरुल्लाह, सबका खात्मा, तागूत, सबको ठोकर मार दी गई। ला इलाहा इल्ला हू, कोई नहीं है माबूद सिवाय उसके, अलैहि तवक्कलतु, मैंने उस पर भरोसा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने उस पर भरोसा किया है, तुम भी उस पर भरोसा करो, वही है सब कुछ, वह रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वो अर्श अज़ीम का रब है। मोहतरम नाज़रीन कराम, सूरह तौबा का दर्स मुकम्मल हुआ। मेरी सेहत ख़राब थी, लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं इस सूरह को मुकम्मल कर सका। ये जो सूरह है गैर मामूली है। सूरह तौबा में जैसा मैंने आपके सामने पहले अर्ज़ किया है कि 9 हिजरी में जो हज हुआ है, पहले उस पर गुफ्तगू हुई है। मुश्रिकीन अब इस साल के बाद नहीं आ सकेंगे, और फिर ग़ज़वे तबूक से पहले के जो हालात थे उस पर तबसरा है, और ग़ज़वे तबूक के बाद की जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई है। एक तरफ मुश्रिकीन हैं, काफिरीन हैं, तो दूसरी तरफ यहूद व नसारा हैं, अहले किताब हैं, तीसरी तरफ मुनाफिकीन हैं। इन सारे लोगों की चालबाजियों का इसमें तज़किरा किया गया है। जो मोमिनीन मुखलिसीन मौजूद हैं उसमें भी से कुछ लोगों के अंदर थोड़ी बड़ी कमी है, उसका भी तज़किरा हुआ है। जो मुखलिसीन मोमिनीन मुखलिसीन हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दामे दर में सुखने रहने वाले, उनकी तारीफ़ बयान की गई है, क्राइटेरिया बताया गया है, इन लोगों का अंजाम बताया गया है, मोमिनीन का अंजाम बताया गया है, और बताया गया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए सरापा रहमत हैं, और पूरी दुनिया कहीं भी चली जाए वहदहु ला शरीक मौजूद है, अपने नबी की हिफाजत करेगा। तुम अगर अल्लाह की तरफ आओगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओगे तो अपना भला करोगे। ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, और आखिरत में वही लोग कामयाब होंगे जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे अल्लाह हम तमाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हो जाए। बारे अल्लाह हमारे अमाल कबूल फरमा, हमारी जो हरकतें हैं, हमारे जो काम हैं, अल्लाह ताला तो उसको कबूल कर ले, और हमको इस बात की तौफ़ीक़ दे कि हम तेरे दीन को समझें, उस पर अमल करें, तेरे दीन को फैलाएँ, और तेरे दीन के ग़लबे के लिए
جو بھی کچھ بھی ہماری صلاحیتیں ہیں اس کو ہم لگا سکیں. اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ غفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.